وہ شان قرآن کے حوالے سے آپ سے گفتگو فرمائیں گے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم میں یار میرا بند کر دیں ساتھی جو بڑھ دیں تو پکھے چلائے ذرا پکھا کٹا دو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو سب سے زیادہ موضوع بیان کیا ہے، 30 پارے اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ان 30 پاروں کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ جو موضوع بیان کیا ہے وہ توحید کا بیان کیا ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں، اسلام ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہے، پھر وہ اعمال کرتا ہے، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں، اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، پاکستان کا جتنا بھی پرنٹ میڈیا ہے، پاکستان کا جتنے بھی چینلز، یہ میڈیا، ان چینلزوں کے اوپر اسلامک پروگرام اور جتنے بھی علماء کرام بلائے جاتے ہیں، ہر ایک موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن عقیدے کے متعلق بات نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کا دھیان میری گفتگو میں رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو موضوع کا بھی سمجھ آئے گی، اور پھر گفتگو کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو انٹرسٹ اور اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ تعلق استوار رہے گا۔ ذرا بات ذرا غور سے سمجھ نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے اگر عقیدہ توحید کی بات کی، اگر شرک کی مذمت کی، تو پھر اپنے علاقے چھوڑنے پڑیں گے، اپنی برادریاں چھوڑنی پڑیں گی، پھر کانٹوں کا راستہ ہے، مشکلات ہیں، جھوٹ بولنا ہر کوئی جانتا ہے، دین بیچنا ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جو حق بات کرنا ہے، یہ طریقہ مدینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بستیاں کیوں چھوڑنی پڑیں گی؟ اس کی وجہ سے برادریاں کیوں چھوڑنی پڑیں گی؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر موجود ہیں، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، اقرا، آقا پڑھیے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لا اقرأ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رحمت کائنات کو اپنی باہوں میں لے کے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے جبریل جب پہلی مرتبہ آیا تو اپنی اصل شکل میں آیا تھا۔ جبریل کے پروں نے زمین و آسمان کو ڈانپا ہوا تھا۔ عجب کیفیت، فرشتہ آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا، آقا نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ جبریل فرشتوں کا سردار میرے آقا کو اپنے سینے سے لگا کے دباتا ہے، پھر کہتا ہے اقرا۔ آقا کہتے ہیں لا اقرأ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ مزید دباتا ہے اور کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ وحی اتارتا ہے واپس۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بخاری شریف کی دوسری روایت ہے، دوسرے نمبر پہ بخاری شروع کریں، پہلی روایت، دوسری روایت آئی، پورا واقعہ موجود ہے۔ جو میں نے کہا نا بستیاں چھوڑنی پڑیں گی، برادریاں چھوڑنی پڑیں گی، انہی کانٹوں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آؤ، میرے رستے میں کہیں کہکشاں نہیں ہے، یہ توحید کا پرخطر راستہ، لیکن اینڈ جنت ہے، اللہ کی رضائیں ہیں، شہادتیں ہیں، جنتوں کا مالک بننا ہے۔
اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غار سے نیچے اترے، گھر واپس لوٹے۔ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں موجود ہیں۔ میرے آقا اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں، خدیجہ زمیلونی زمیلونی، میرے اوپر کپڑا اوڑھو، ایسے لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، میری روح نکل جائے گی، جسم پہ کب کبھی تاری ہے۔ اماں جی خدیجہ نے پوچھا محبوب ہوا کیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقولہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ درست ہے۔ عورت نیک ہے، عورت جذبے والی ہے، اللہ پر توکل کرنے والی ہے، بہادر ہے، تو پھر میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اماں جی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر، خوشی کے موقع پر اماں جی خدیجہ کو یاد کرتے۔ خدیجہ نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، خدیجہ نہ ہوتی تو ویسا نہ ہوتا۔ کہتے کہ مجھے، اماں جی ایسا کہتی ہے، عجیب فیل ہوتا کہ ہر موقع پر آپ اماں جی خدیجہ کے تذکرے کرتے ہیں۔ تو آقا فرماتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس موقع پر خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے میں کبھی اس کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ یہی ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہوا گیا۔ آقا نے ساری بات بیان کی، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس پکڑا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ یہ ورقہ بن نوفل کون ہے؟ یہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور تورات کے بھی حافظ ہیں، انجیل کے بھی حافظ ہیں۔ 140 سال عمر ہے، بزرگی کا عالم۔ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ورقہ یہ دیکھو تو محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورقہ نے ساری بات سنی، ورقہ کے چہرے پر خوشی چھا گئی، مسکراہٹیں چھا گئیں۔ کہا خدیجہ پریشانی کی بات نہیں ہے، خوش ہو جاؤ، آج کے بعد یہ تیرا تاجدار نہیں رہا بلکہ ساری کائنات کا تاجدار بن گیا ہے۔ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر آیا کرتا تھا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت ابراہیم پر آیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے تیرے خاوند کو، جناب محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا ہے، اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج رکھ دیا ہے۔ ساتھ ہی ورقہ بن نوفل نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، زاروں کی طرح رونا شروع ہو گیا۔ میرے آقا پھر بولے، کہا خوشخبریاں بھی دیتے ہو، روتے بھی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا جملے کہے ورقہ نے اس موقع کے اوپر۔ چہرہ اٹھایا آنسوں سے بھرا ہوا، کہا آقا یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، ہائے افسوس اس وقت تک ورقہ کی سانسیں چلتی رہیں، اس وقت تک میں زندہ رہوں، اذ یخرجک قومک، جب تجھ کو تیری قوم تیرے علاقے سے نکال دے۔ میرے آقا بڑے حیران، پریشان، ورقہ میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ کہا محبوب جس نے بھی اللہ کی توحید کا اعلان کیا اس کو اس کے علاقے سے ضرور نکالا گیا، اس کو مارے پڑی، تکالیف برداشت اس کو کرنی پڑی۔ یہ مشکلات کا راستہ ہے، آسانیوں کا نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی کرنی ایسی، اگلے ہی چند ایک دو دنوں میں ورقہ فوت ہو جاتے ہیں۔ آقا مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے گئے تو صحابہ نے پوچھا تھا آقا ورقہ جنت میں گئے کہ جہنم کے اندر گئے؟ انہوں نے تو ابھی اسلام ہی نہیں قبول کیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے ورقہ بن نوفل کو اپنی خواب کے اندر دیکھا، جنت کے اندر، جنت کا سبز لباس پہنے ہوئے وہ جنت کے باغیچوں میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میں نے ابھی اسلام ان کو پر پیش نہیں کیا تھا،
میرے اسلام پیش کرنے سے پہلے ہی انہوں نے میری تصدیق کر دی تھی کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے آقا گھبرائے، پریشان ہوئے نہیں، پتھر لگے کوئی بات نہیں، گندی اوجڑیاں پھینکی گئیں کوئی بات نہیں، حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے محبوب پریشان نہیں ہونا، کھڑے ہو جاؤ، عکاظ کی منڈیوں میں، طائف کی وادیوں میں، مکہ المکرمہ میں، ساری دنیا کے اندر ایک ہی کلمے کو غالب کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہ بتلانا ہے لات منات عزا بیت اللہ کے اندر 360 بت جو رکھے ہوئے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرنے والا ہے تو اکیلا عرش والا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر بڑی محنت کر رہے ہیں، مکے کے چودھری میرے آقا کی قتل کی پلاننگ کرتے ہیں، آپ کے والد گرامی وفات پا چکے ہیں، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، 14 سے 15 ساتھی ہیں، ابھی تو حضرت عمر بھی ایمان نہیں لائے۔ ایک دن سردار ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ یہ سردار ابو طالب کون ہے؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا۔ آپ یقین مانیں جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو یہ چچا تائے، یہ کہانیاں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سلسلے ہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، رشتے بھی یہ سارے سفید ہو جاتے ہیں، سکے چاچے اور تائے منہ موڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا چچا تھا سردار ابو طالب کہ جس نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا دفاع کیا، میرے آقا کا بڑا ساتھ دیا۔ اب ایک رات میرے آقا کو اپنے گھر بلاتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، میرے آقا سے سردار ابو طالب کہتے ہیں وہ سامنے دیکھو ابو جال اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تم سے کمپرومائز کرنے آئے ہیں، بڑی لڑائی ہوگی بھتیجے، بڑا کچھ ہو گیا، میں بے شک بت پرست ہوں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو ماننے والا ہوں، لیکن میں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے جو نگاہ تیری طرف اٹھائے گا میلی اس کی آنکھ نکال دوں گا، جو تیری طرف ہاتھ اٹھائے گا ہاتھ توڑ دوں گا۔ لیکن آج یہ بڑی معقول باتیں لے کے آئے ہیں، یہ تجھ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ بھتیجے کر لے صلح، اگر تو ان کی بات نہیں نہ مانے گا یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے، تو کیوں ان کے ربوں کو جھوٹا کہتا ہے، کیوں کہتا ہے لات منات کچھ نہیں کر سکتے؟ آقا نے پوچھا چچا کس بات کی ٹیبل ٹاک، کس بات کے سودے، کون سی صلح، کون سا کمپرومائز؟ آج لوگ کہتے ہیں کسی کے مسلک کو نہ چھیڑو، کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑو، اپنے عقیدے دے قائم رہو، کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑو۔ خدا کی قسم اب یہ ذرا بات بڑی غور سے سماعت فرمائیے گا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس کے سارے بدماش ساتھی ان کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں۔ ابو جال بات شروع کرتا ہے، کہتا ہے سردار یہ تیرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک اپنے چودھریوں کی طرف سے ابو جال کہنے لگا سب سے پہلے ایک آفر رکھتا ہوں، پھر دوسری، پھر تیسری، 3 آفروں کے بعد اس کو ہماری بات ماننا پڑے گی۔ آقا خاموش ہے، پہلی آفر بتاؤ کیا ہے؟ ابو جال کہتا ہے مکہ کی جو سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہے اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کر دیتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے اندر جتنا بھی خزانہ ہے، جتنے بھی درہم و دینار ہیں، جتنے بھی تجارتی سلسلے ہیں، مکہ کی ساری دولت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ 2 باتیں ہوں گی۔ نمبر 3 تجھے مکہ کا سردار بنا دیتے۔ اب میرے بھائیوں مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی، پھر اس کے بعد مکہ کی ساری جو دولت ہے وہ قدموں میں ڈھیر، پھر مکہ کی سرداری حکمرانی۔ کہا بتاؤ ان 3 باتوں کو اگر تم مجھے قبول کرواتے ہو
اس کی عوض کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے سردار اسے کہہ اس کے عوض 10 دن یہ ہمارے بتوں کے سامنے جھک جایا کرے، 10 دن ہم اس کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، عبد الرحمن صاحب 2 منٹ، قاری صاحب 2 منٹ ذرا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے آگے سے مطالبہ کیا، کہنے لگے 10 دن ہمارے بتوں کے سامنے جھک جایا کرے، 10 دن اس کے رب کی عبادت کر لیا کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کی طرف دیکھا، کہا چچا تو بھی سن، تیرے یہ چودھری بھی سنے، محمد کے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، اور یہ کہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کے سامنے جھک جاؤں، کعبے کے رب کی قسم ہے میری گردن کٹ سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک سکتی۔ آسمان سے فرشتہ آ گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے محبوب، جو تیرے زمین پر فیصلے ہیں، آسمانوں پر عرش پہ تیرے مالک کے بھی یہی فیصلے ہیں۔ میرے آقا زاروں کے تار رونا شروع ہو گئے، اپنے چچا کے گھر سے نکل رہے ہیں، چچا پیچھے دوڑتا ہے، سردار ابو طالب میرے آقا کو کندھا ہے مبارک سے پکڑتا ہے، کہا بھتیجا کیوں روتا ہے؟ کہا چچا جب سب نے ساتھ ساتھ چھوڑ دیا، تو ساتھ چھوڑ دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ لوگ مجھ کو تانا دیتے ہیں کہ محمد اکیلے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرو گے؟ کس طرح دنیا پر غالب آؤ گے؟ کس طرح فتح حاصل کرو گے؟ تو میں کہتا ہوں اکیلا تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ رب نہیں ہوتا، جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل کر سکتی، اب بولو ذلیل کر سکتی، اس کو مغلوب کر سکتی، اس کو نیچا دکھا سکتی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی حکومتیں دیتا ہے، اللہ ہی کرسیاں چھینتا ہے، اللہ ہی عزتیں دیتا ہے، اللہ ہی ذلتیں دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے جب اتنی بات سنی تو اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کے نا ابو جہل کو مخاطب ہوئے، ابو جہل تو بھی سن لے، تیرے یہ ساتھی بھی سن لے، جب تلک میں زندہ رہوں گا جو مرضی کرو، جتنی مرضی مخالفت کرو، میں بھی تمہارے ساتھ بت پرستی کے دین کے اوپر ہوں، لیکن میرا خون کا رشتہ ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا بیٹا ہے، اگر کوئی میلی نگاہ اس کی طرف اٹھے گی میں آنکھ نکال دوں گا، اگر کوئی ہاتھ اٹھا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اب جتنے آپ ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انصاف کریں، کیا سردار ابو طالب کی وفاؤں میں کوئی شک ہے؟ سردار ابو طالب کی محبتوں میں، کیونکہ ہم نے نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں، میں نے آپ کو نتیجے پہ لے کے جانا ہے، موضوع سمجھانا ہے۔ سردار ابو طالب کی یہ تو صرف ایک مثال ہے، اللہ کی قسم سردار ابو طالب کی محبتوں میں شک نہیں، وفاؤں میں شک نہیں، میرے آقا کا بڑا ساتھ دیا۔ چشم فلک نے پھر وہ بھی وقت دیکھا، سردار ابو طالب کا آخری وقت ہے، زندگی کی آخری سانسیں، بستر مرگ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، سانسیں اکھڑی ہوئی، چارپائی کی ایک طرف پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ موجود ہیں، چارپائی کی دوسری طرف ابو جہل اس کے بدماش ساتھی موجود ہیں۔ ابو جہل کیا کہتا ہے سردار کے کان میں؟ سردار ویکھی مرنے سے پہلے کہیں اپنا دین نہ چھوڑ جائیں، کہیں محمد کا کلمہ نہ پڑھ لی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تجھے تانے دیں گے کہ جاتے ہوئے بڑوں کا دین چھوڑ گیا، آباء و اجداد کا دین چھوڑ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ابو جہل کی یہ بات سنی، میرے آقا نے اپنے لب مبارک سردار ابو طالب اپنے چچا کے کان کے ساتھ لگائے، کہا چاچا تجھے برادری کا ڈر ہے نا، تجھے اپنے ساتھیوں کا ڈر ہے، تجھے اپنے بڑوں کا ڈر ہے، میرے کان میں کلمہ پڑھ دے،
میرے کان میں کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. چاچا ایک مرتبہ کہہ دے, صرف ایک مرتبہ, صرف ایک مرتبہ, وحدہ لا شریک لہ, اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے, کل قیامت کے دن اگر اللہ سے بحث کر کے اللہ کو منانا پڑا, جس طرح مرضی بنانا پڑا, اللہ کو منا کے تجھے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤں گا. چاچا کان میں کہہ دے. اب قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. چاچے نے جاتے ہوئے کیا کہا, روح نکلتے ہوئے, اولو حبل, حبل سب سے بڑا ہے, حبل کی جے ہو, حبل سب سے بڑا. روح پرواز کر گئی. اٹھائیے بخاری مسلم. میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑا روئے, بڑا روئے اس موقع کے اوپر. میت بڑی ہے, آقا زاروں کے تار رو رہے ہیں, داڑھی مبارک تر ہے, زمین بھیگ گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, لوگو عام الحزن, یہ سال غم کا سال ہے, لیکن سن لو میرے چچا نے مجھ سے بڑی وفائیں کی, بڑی محبتیں کی, لیکن جو مشن لے کر آیا تھا, جو توحید کی دعوت لے کر آیا تھا, وہ دعوت قبول نہیں کی. کلمہ پیش کیا, نہیں قبول کیا. میرے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا, لیکن ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, ہمیشگی کا عذاب ہوگا. اور ہلکا عذاب کیا ہوگا, ہمیشگی والا, جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے, جس کی وجہ سے ان کا سر ہنڈیا کی طرح اپلے گا. میرے بھائیوں, آج چرس پینے والا, آج شراب پینے والا, آج پان کھا کے اپنی بلیوں کو لال کرنے والا, آج تمباکو کے نشے میں رہنے والا, کڑے پہن کے سیدہ جی, سیدہ اور سید زادے کا سید, ہم یہ سید ہو پھر کیا ہوا بھائی, سید ہیں, پیارے پیغمبر بخشوا لیں گے. پیارے پیغمبر, میرے چچا کے سید ہونے میں شک تھا, میرے آقا کے چچا کے سید ہونے میں شک تھا, خون کا رشتہ تھا. اور اگر سید زادے کی بات ہے تو نبی نوح کو دیکھو علیہ السلام, بیٹا جودی پہاڑی پہ کھڑا ہے, یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, اور پتر یہ تیرے ہی ساتھی تھے نا جو مجھے کہتے تھے ایک کشتی کتنے چلنی ہے, ایک کتوں پانی آئے گا, ہواؤں میں اڑ دی ہے. آج تیرے سامنے ان کی لاشیں تیر رہی ہیں, یہ سارے غرق کر دیے گئے. پتر میرے کشتی میں سوار ہو جا, تیری مہربانی. یا بنیر, ترلے منتے. تو آگے سے کیا کہتا ہے سید زادہ, سآوی الی جبل, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. ابا تیرا دین نہیں ماننا, اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لانا, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یاسمنی من الماء, پانی سے بچ جاؤں گا. او پتر لا عاصم اليوم من امر اللہ, او پتر ضد نہ کر, آج کے دن اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جو لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگائے گا, اللہ کو ایک مانے گا. کہنے لگا نہیں, باتیں چل رہی ہیں باپ بیٹے کے درمیان. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, اللہ نے پانی کی لہر کو حکم دیا, اس بے ایمان کو پٹک زمین کے اوپر. اب زمین پہ جب پٹکا پانی نے, تو پیغمبر ہونے کے ساتھ باپ تو تھے نا, سینے کے اندر اپنے بیٹے کی محبت تو رکھتے تھے. اللہ کو پکارا, ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اللہ پتر تھے میرے نا, اللہ سید زادہ ہے, اللہ خون کا رشتہ ہے, اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ اس کو بچا لے. آگے سے میں رب نے کیا کہا, یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اگر دوبارہ اپنے مشرک نالائق بیٹے کے لیے دعا کی تو نبیوں کی فہرست سے نکال کے جاہلوں میں شامل کر دوں گا. اللہ اکبر. 950 سال تبلیغ, محنتیں, واز, مارے کھانا. میں ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا, نبی نوح کو اتنا مارتے تھے وہ, جب بے ہوش ہو جاتے یہ بے ایمان بوری کے اندر باندھ کے نا قوم اپنی روڑی کے اوپر پھینک آتی. اتنی محنتیں اور اتنی اذیتیں. لیکن جب اللہ کی توحید کی باری آئی
کہا پیغمبر برادری یہ خون کی بنیاد پر اسلام کی نہیں ہے، اسلام کی برادری لا الہ الا اللہ کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا کہتے ہیں اللہ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال ٹگے کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسوں کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تمہارے عقائد کی طرف دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات کو اب نتیجے کی طرف لے کر چلیں اور ایک آخری منظر آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک یہ چچا تھا سردار ابو طالب، دعوت قبول نہیں کی جہنم میں۔ ایک یہ چچا ہے اسلام قبول نہیں کیا، بت پرستی میں زندگی گزر رہی ہے، لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزر رہی ہے، جہلیت کی زندگی۔ نام کیا ہے؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو جال نے ایک دن میرے آقا کے سر اقدس میں کمان مار کے میرے آقا کا سر پھاڑ دیا۔ قصہ مختصر، امیر حمزہ کو پتہ چلا ابھی مشرک ہے، ابھی کافر ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کمان ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ابو جال کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ابو جال بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، گئے سلام دعا نہیں لی، ابو جال نے تیور بدلے ہوئے دیکھ لیے، وہی کمان جو میرے آقا کے سر پہ ماری تھی وہ کمان اسی طرح ابو جال کے سر پہ ماری، سر پھاڑ دیا۔ کہا سن لے، وہی لفظ کہے جو سردار ابو طالب نے کہے تھے، جو ہاتھ میرے محمد کی طرف اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ توڑ دوں گا، نگاہ اٹھی میلی آنکھ نکال دوں گا، خبردار آئندہ میرے پیغمبر میرے بھتیجے کی طرف ہاتھ اٹھایا تو کیا سمجھتا ہے باپ نہیں ہے، یتیم ہے تو ہم اس کے سر پہ موجود نہیں ہیں؟ اب کمان کے اوپر خون لگا ہوا ہے ابو جال کا، بدلہ لے لیا بھتیجے کا، پیارے آقا کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں امیر حمزہ۔ اچانک میرے آقا صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں، صفا پہاڑی پر کھڑے آقا کی نگاہیں اپنے چچا کی طرف پڑتی ہیں، چچا کی نگاہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہیں۔ پہچان گئے، چہرے پہ مسکراہٹیں ہیں، گھوڑے پر چچا سوار ہے، کمان پہ خون لگا ہوا ہے، میرا بدلہ لے کر آیا ہوگا۔ گھوڑے سے نیچے اترے، قریب آگے، کہا بھتیجے خوش ہو جا، بدلے میں سر پھاڑ دیا ہے ابو جال کا، تیرا بدلہ لے کر آ گیا ہوں۔ میرے آقا نے اپنے سر اقدس کو جھکا دیا، زاروں کے تار رونا شروع ہو گئے۔ کہا چچا میری طرف سے چاہے پورا مکہ جو میرا دشمن ہے اس کو مار دے، میں تو راضی نہیں ہوں۔ بھتیجے پہ تو راضی کس طرح ہے؟ کہا راضی صرف ایک شرط پہ ہوں، پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اگر محبت ہے، اگر خون کا رشتہ ہے، اگر کشش ہے، اگر خون کے رشتے کی کھچ ہے تو پھر جو دعوت لے کے آئے ہوں وہ قبول کریں۔ کہا اچھا اگر تیری خوشی اسی میں ہی ہے تو پھر گواہ ہو جا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آج کے بعد گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام قبول کر لیا۔ پھر چشم فلک نے وہ بھی وقت دیکھا، احد کا میدان ہے، صحابہ کے میتیں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، میرے آقا صحابہ کے لاشیں دیکھ رہے ہیں۔ اچانک میرے آقا کے قدم ہے مبارک ایک لاشے کے پاس آ کے رک گئے۔ کیسا لاشا ہے کہ جس کا کلیجہ نکال کر چبا دیا گیا ہے، جس کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں، ناک کاٹ دی گئی ہے، دان توڑ دیے گئے ہیں، کان کاٹ دیے گئے ہیں، کلیجہ تک چبا دیا گیا ہے، کوئی چہرے کا مسئلہ کر دیا گیا ہے۔ مسئلہ سمجھتے ہیں؟ چہرہ بگاڑ دینا مار مار کے۔ میرے آقا بلبلا اٹھے، کہا صحابہ یہ کس کا لاشا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پاؤں کی انگلیوں سے پہچانا، کہا آقا یہ آپ کے چچا امیر حمزہ کا لاشا ہے رضی اللہ۔ میرے آقا اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، زمین پکڑ لی، زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئے۔ سردار ابو طالب کے موقع پر بھی روئے تھے، اب ذرا مماثلت کریں، اس موقع پر بھی روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، زمین تر ہو گئی، داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
وہی جملے کہے جو اپنے اس چچا کے موقع پر کہے تھے. عام الحزن، یہ غم کا سال ہے، افسوس کا سال ہے، لیکن میرے آقا کے اگلے جملے بدل گئے، اسلوب بدل گئے، طریقے بدل گئے. میرے آقا نے کیا کہا؟ لوگوں سن لو، قیامت تک جتنے بھی شہید ہونے والے ہوں گے، جتنے بھی شہید ہونے والے، جنت کے اندر میرا یہ چچا ان سب کا سردار ہوگا، سید الشہداء. وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ چچا تو وہ بھی تھا، محبتیں تو اس کو بھی تھی، خون کا رشتہ تو اس کا بھی تھا، لیکن توحید نہیں تھی جہنم میں. ادھر محبتیں بھی تھی، ادھر عشق بھی تھا، ادھر خون کا رشتہ بھی تھا، اللہ کی توحید بھی تھی، جنتوں کے مالک بن گئے. اس لیے میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بہت بڑی جماعت آ رہی ہے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں اور آیتیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، چہروں کے اوپر محراب موجود ہے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، نمازیں، تہجدیں، ذکر اذکار سب کچھ موجود ہے، لیکن تسلا نارن حامیہ، اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بڑے اعمال تھے، بڑی نیکیاں تھیں، لیکن کھاتے کے اندر شرک تھا. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اگر تیرا کھاتا زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جائے، ذرے کے برابر بھی شرک ہوا، رائی کے دانے کے برابر، تیری ساری نیکیوں کو برائیوں کے اندر بدل کے جہنم کے اندر پھینک دوں گا. اور لیکن اگر تیرے کھاتے کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں، کتنی برائیاں میرے بھائیوں. ایک شخص، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اس کا کھاتا کھولا جائے گا، اس کا جب رجسٹر کھولا جائے گا تو 999 رجسٹر ہوں گے اس کی برائیوں کے. کتنے رجسٹر؟ 999، ایک کم ہزار. میرے آقا کہتے ہیں وہ 999 کے سارے جو رجسٹر ہوگا وہ برائیوں سے اٹا ہوا ہوگا، برائیوں سے اٹا ہوا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے، آقا فرماتے ہیں اللہ اس میرے امتی سے کہیں گے، آج کے دن وکیل نہیں خریدے جا سکتے، آج کے دن جھوٹے مقدمے نہیں ہو سکتے. اگر تو یہ سمجھتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میرے ان کرامن کاتبین 2 فرشتوں نے تیرے کھاتے کے اندر غلطیاں کی ہیں، غلط لکھا ہے، رٹ دائر کر، تیرے رٹ سنی جائے گی، تیرے کھاتے کو دوبارہ ری چیک کیا جائے گا. حدیث کے اندر آتا، آقا فرماتے ہیں وہ اپنی نگاہوں کو جھکا دے گا، وہ کہے گا نہیں اللہ جو تیرے فرشتوں نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے. اور اس جو کھاتے ہوں گے وہ کتنے لمبے ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں مد بصرہ، نگاہوں کی حد ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے کھاتوں کی لمبائی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ جانتے بوجھتے ہونے کے باوجود اللہ ایک فرشتے سے کہے گا او ویکھو تو صحیح، کوئی لبیاں کوئی نیکی لب جائے، سارے کھاتے گناہ اٹے نے. حدیث کے اندر آتا آقا فرماتے ہیں ایک فرشتہ اس کے کھاتے چیک کرے گا، اب 999 رجسٹر سارے برائیوں سے اٹے ہوئے. اچانک ایک فرشتہ، حدیث کے لفظ ہے بطاقتن، ایک چھوٹی سی پرچی نکال لائے گا. یہ چھوٹی سی پرچی اس طرح نکال کے لہرائے گا. اللہ پوچھے گا کیا لکھا ہے؟ جاننے کے باوجود آقا فرماتے ہیں اللہ کہے گا پڑھ اس کو، اس پرچی کے اوپر کیا لکھا ہے؟ 999 کھاتے، لمبائی کی حد کوئی نہیں، چھوٹی سی پرچی، چھوٹا کارڈ. وہ فرشتہ لکھے پڑھے گا، اوپر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ اس نے سارے گناہ کیے ہیں، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے فلاں دربار جاؤ، منت منگو، یہ کرو وہ کرو، لیکن یہ کہتا تھا نہیں میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اولاد دینے پر قادر ہے تو کون قادر ہے؟ اللہ ہی دینے پر قادر ہے. اگر کسی کو بانجھ رکھتا ہے تو اللہ ہی رکھتا ہے. اللہ اس نے سب کچھ کیا، شرک نہیں کیا. یہ چھوٹا کارڈ، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کہیں گے اس کو ترازو کی طرف لے کر چلو، میزان کی طرف لے کر چلو جہاں پر اعمال تولے جا رہے ہیں. اب وہ جو بندہ ہے وہ ساکولا کادا مئے ہے
بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ترازو کی طرف. وہ ذہن میں سوچ رہا ہے ایڈے ایڈے وڈے کھاتے نے, اے نکی پرچی کی کرے گی, اے بتاکا اے چھوٹا کارڈ کی کرے گا. خدا کی قسم ترمذی کی یہ حدیث حسن درجے کی. میرے آقا فرماتے ہیں ایک پلڑے کے اندر اس کے 999 رجسٹر رکھے جائیں گے, ایک پلڑے کے اندر توحید والا کارڈ رکھا جائے گا. وہ 999 والا جو پلڑا ہلکا پڑ جائے گا, وہ توحید والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا. داخل الجنہ, جا جنت کے اندر داخل ہو جا. وجہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ, اگر میں چاہوں گا سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا, مجھے کون پوچھنے والا. اس سے بھی اگلی بات سنا دوں. ایک شخص اللہ اس سے کہیں گے اس کو میرے قریب کرو. آقا فرماتا ہے وہ بھی میرا امتی ہوگا. دنوہ منی, اس کو میرے قریب کرو. وہ قریب ہوگا, فرشتے کو کہا جائے گا اور قریب کرو, فرشتہ دکا دے کے اور قریب کر دیں گے. اللہ کہیں گے تو نے فلاں موقع پر زنا کیا تھا, فلاں موقع پر یہ کیا تھا, فلاں موقع پر وہ کیا تھا. اللہ اس کے سارے گناہ گنوانا شروع کر دیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے وہ بندہ کہے گا اللہ رب العزت نے میرے پل پل دے گناہ گنانے شروع کر چھڑے نے, اب میں گیاس ہو گیا. وہ سامنے جہنم کی 70,000 لگامیں, ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ, وہ بفری ہوئی ہے, آواز لگا رہی ہے این الجبارون این المتکبرون. آج کدھر ہے اللہ تیرے سرکش بندے, تیرے گمراہ بندے, ان کو میں مزہ چکھاؤں, عذاب دوں. وہ مایوسی کے ساتھ سر کو جھکائے ہوئے. اللہ اسے کہے گا اچھا اس طرح کر, ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ. وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا, پردہ پڑا ہوا ہوگا. اللہ کہے گا جب تو گناہ کرتا تھا نا, جان بوجھ کے نہیں کرتا تھا, اگر گناہ ہوتا تھا فوری معافی مانگتا تھا, اڑتا نہیں تھا, یہ تیرے ایمان کی نشانی تھی. لیکن تو نے سب کچھ کیا لیکن میرے ساتھ شرک نہیں کیا. جا دنیا کے اندر تیرے پردے رکھے, آج آخرت میں بھی تیرے پردے رکھے ہیں, داخل الجنہ, جنت کے اندر چلا گیا. میرے بھائیوں آخری 2 جملے. تیسری روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرا ہی امتی, اللہ انہوں نیڑے کر کے کہیں گے کہ تو فلاں گناہ کیتا سی, فلاں گناہ کیتا سی. اللہ اس کے صغیرہ گناہ گنانے شروع کریں گے. بڑی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر. اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنانے شروع کریں گے تو بڑا پریشان ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے دل ہی دل میں کہے گا یہ تے چھوٹے نے, تے جب وڈے کھول کے کھاتے پھر کی بنے گا, وڈے گناہ جو کھول گئے. اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ گنانے کے بعد کہیں گے فرشتوں اس طرح کرو, ایڈے ہر گناہ دے بدلے نہ بدلہ ان نیکی نال بدل دے جاؤ. ایڈا گناہ نیکی دے نال بدل دے جاؤ, جننے گناہ نے نا چھوٹے چھوٹے اے نیکیاں نال بدل دے جاؤ. حدیث کے اندر آتا ہے وہ ساتھ ہی نہ کہے گا اللہ اے چھوٹے نہیں میرے وڈے بھی ہیں, او وڈے بھی لے آؤ, او وڈے گناہ بھی لے آؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کہتے ہیں, ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں غالباً, وہ کہتے ہیں آقا اتنا مسکرائے کہ آقا کی آخری داڑھیں مبارک نظر آئیں. وہ کہے گا اللہ ان میرے وڈے بھی کھاتے کھولو, کیوں ہر نیکی برائی دے بدلے نیکی ملتی ہے بھئی. اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلے کہے گا او میرے بندے تو نے سب کچھ کیا لیکن شرک نہیں کیا, جا جنت کے اندر داخل ہو جا. اور آخری میں نے آپ کو کہا تھا جملہ یہ ہے, علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کہہ دے رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ ہماری رحمۃ اللہ علیہ کہنے کے محتاج بھی نہیں ہے. وہ جس قبرستان میں اور جس صحابی رسول کے قدموں میں, جس امام مالک کے پہلو میں, حضرت عثمان کے قدموں میں, امام مالک کے پہلو میں دفن ہے, ادھر ہمیشہ ہی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. یہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے ہمارا کھاتا لگ جائے گا, ہماری محبت شامل ہو جائے گی. میرے بھائیوں دھماکہ قلعہ لشمن سنگھ میں لاہور میں, داخل میو ہاسپٹل میں, پھر سعودی طیارہ ریاض میں علاج ہوتا ہے, وفات ہو جاتی ہے, اور ادھر سے اٹھا کے مکہ لایا جاتا ہے, حرم میں جنازہ ہوتا ہے, مسجد نبوی میں جنازہ ہوتا ہے, اور پھر دفن کیا جاتا ہے کدھر؟ حضرت عثمان کے قدموں میں. دیوبندی عالم ہے, دیوبندی عالم سید عبد المجید ندیم ابھی بھی حیات ہیں. وہ کہتے ہیں میں عمرے پر گیا ہوا تھا, میں قبرستان جب گیا بقیع الغرقد کے اندر تو صحابہ 10,000 صحابہ صحابیاتی قبریں ہیں. کہتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, وہ حضرت عثمان کے قدموں میں بیٹھ کے نا رو رہا تھا, اور وہ دعا کر تھا اللہ جے تو منو ایتھے قبر دی جگہ دے دے کہ تیرے خزانے چ کیڑی کمی ہے, اللہ شہادت بھی تو دے اور ایتھے لیٹن دی جگہ بھی تو دے. کہتے ہیں میں نے کندھے بھی ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا وہ نوجوان علامہ احسان اللہ ظہیر تھا. اس وقت مدینہ یونیورسٹی کے اندر یہ پڑھ رہے تھے.
تو یہ قائد ملت جناح حال میں تقریر کر رہے تھے، جو میرے موضوع کے مطابق بات ہے. تقریر کرتے کرتے نا اب دیدہ ہو گئے، رونا شروع ہو گئے. کہتے ہیں اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ پوچھے گا احسان الہی کیا لے کر آیا، کوئی عمل ہے تو دکھا. تو میں اپنی نگاہوں کو جھکا کے کہوں گا اللہ احسان الہی کے پلے کچھ نہیں ہے، اللہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں. لیکن تھوڑی سی جرأت کر کے، تھوڑی سی ہمت کر کے اللہ کے دربار میں نگاہیں اٹھا کے اللہ کو پکار کے کہوں گا اللہ کوئی عمل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، گناہ ہیں، سیاکاریاں ہیں، لیکن صرف ایک عمل تو بھی جانتا ہے جو تیرے سامنے رکھتا ہوں. اللہ ساری زندگی جب تک زندہ رہا صرف ایک مشن پر، ایک نقطے پر لڑتا رہا. وہ ایک نقطہ یہ تھا، نہ تیری شراکت برداشت کی، نہ تیرے مصطفیٰ کی شراکت برداشت کی. اللہ یہ عمل میرے پاس ہے اور مجھے امید ہے اللہ اس توحید کے واسطے سے مجھے معاف کر دے گا. میرے بھائیوں، گناہ ہو جاتے ہیں، مسئلے ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنا. یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا موضوع. آپ 30 پارے اٹھائیں، 30 پاروں میں اللہ نے سب سے زیادہ اگر موضوع پہ بات کی ہے، اللہ رب العزت نے توحید اور شرک کے حوالے سے بات کی ہے، جو میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اور میں اینڈ پہ شکر گزار ہوں مسجد کی انتظامیہ کا، اکرم صاحب کا خاص طور پہ، اور ساتھ آپ نمازیوں کا اور اپنی ماؤں بہنوں کا کہ جنہوں نے نماز تراویح میرے اقتداء میں ادا کی. اور کمی کوتاہیاں باقی رہ جاتی ہیں، لیکن آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی، بڑی محبت سے نوازا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ پلان ہے حفظ کی کلاس کے حوالے سے، انشاءاللہ ادھر شعبہ جات حفظ کے اور باقی جو سکول کے حوالے سے وہ رانا صاحب کے ساتھ انشاءاللہ پلاننگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں استخارہ کر کے اللہ سے مشورہ لے کے مزید ادھر انشاءاللہ تعالیٰ حفظ کی کلاسز کا آغاز کیا جائے گا. اللہ کی توفیق سے انتظار کریں تفصیلی اشتہارات کا. تو مزید تفصیل کیا ہوگی اس کی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اشتہارات کے ذریعے پتہ لگ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو. یہ 27ویں رات ہے، اس کو کئی ہمارے بھائی یہ لیلۃ القدر کی رات سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، آقا نے فرمایا، آقا ایک دن اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، آقا نے فرمایا صحابہ میں آپ کو میں بتاتا ہوں لیلۃ القدر رات کون سی ہے، مجھے میرے اللہ نے بتا دیا ہے. ابھی بتانے ہی لگے تھے، 2 بندوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھگڑا چھڑایا، ختم کیا. تو آقا فرماتے ہیں جو خیر کی خبر اللہ نے مجھے دی تھی، اس گناہ کی وجہ سے جو جھگڑا ہوا ہے مسجد کے اندر، اللہ نے وہ خیر کی خبر مجھ سے اٹھا لی ہے، میرے ذہن سے یہ معاملہ اٹھا لی ہے. اب تمہیں 5 راتوں میں جاگنا پڑے گا اور لیلۃ القدر ڈھونڈنی پڑے گی. تو میرے بھائیوں، 21ویں گزر گئی، 23ویں گزر گئی، 25ویں گزر گئی، اب 27ویں ہے، پھر آگے 29ویں آئے گی. یہ اپنے اپنی کیفیت ہے، اپنا اپنا اللہ سے ایک تعلق ہے. اگر پالی ہے تب بھی، اگر نہیں وہ ماحول بنا تو پھر اگر آج کی رات لیلۃ القدر بننی ہے یا 29ویں بننی ہے تو یہ نصیبے کی بات ہے. یہ چند سیکنڈوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ نشانی کیا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیفیت چینج ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ چند ایک لمحات ہوتے ہیں، چند سیکنڈوں کے. یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو لیلۃ القدر ملتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ رات ملا دے. اللہ تعالی یہ سعادت نصیب فرمائے. جو قرآن سنایا گیا، پڑھایا گیا، اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.